نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثاني والخمسون النزهة في البستان سبق نمبر 52 النزهة في البستان نزہہ کہتے ہیں تفریح کرنے کو، سیر و سیاحت، تفریح، انجوائے، فی البستان باغ میں، یعنی آج کے سبق باغ میں سیر و سیاحت کے حوالے سے ہے۔ ھذا بستان محمود، یہ محمود کا باغ ہے۔ ھذا اس میں اشارہ ہے، بستان محمود جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ ندخل فی البستان، ہم باغ میں داخل ہوتے ہیں۔ دخل یدخل نصر سے ہے، ندخل جمع متکلم فعل مضارع کا صیغہ ہے، داخل ہوتے ہیں۔ نمشی تحت الاشجار، درخت کے نیچے چلتے ہیں۔ مشا یمشی اس کا معنی ہے چلنا، ضرب یضرب سے۔ وبین الازہار، اور پھولوں کے درمیان۔ ازہار زہرتن کی جمع ہے اور اشجار شجر کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ ازہار زہر کی، اشجار شجر کی، دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ زہرہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو ہم پھولوں اور درختوں کے درمیان چلتے ہیں۔ نأکل الاثمار ونشم الازہار، اسمار ثمر کی جمع ہے، ثمر کہتے ہیں پھل کو۔ ازہار زہر کی جمع ہے، زہرہ پھول کو کہتے ہیں۔ پھل کھاتے ہیں اور پھول سونگھتے ہیں۔ شم یشم نصر ینصر، اس کا معنی ہے سونگھنا۔ اکل یأکل نصر ینصر، اس کا معنی ہے کھانا۔ الاثمار حلوۃ لذیذۃ، پھل میٹھے اور مزیدار ہیں۔ حلوہ میٹھے کو کہتے ہیں۔ والازہار جمیلۃ، اور پھول خوبصورت ہیں۔ رائحتها طیبۃ، اس کی خوشبو اچھی ہے۔ نلعب علی الحشیش الاخضر، حشیش کہتے ہیں گھاس کو، اخضر کہتے ہیں ہرا، یعنی ہری گھاس پر ہم کھیلتے ہیں۔ نجلس علی المقاعد، بینچ پر بیٹھتے ہیں۔ مقاعد، مقعد کی جمع بیٹھنے کی جگہ۔ باغ وغیرہ میں جو کرسیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، بینچ بنی ہوئی ہوتی ہیں جس میں بیٹھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مقعد، جمع ہے مقاعد۔ ونتکلم، ہم باتیں کرتے ہیں۔ نسمع اصواتا جمیلۃ للطیور، پرندوں کی خوبصورت آواز سنتے ہیں۔ اصواتا جمیلہ، خوبصورت آواز، للطیور پرندوں کی۔ ثم نخرج من البستان، پھر باغ سے نکلتے ہیں۔ ونعود الی بیوتنا مسرورین، اپنے گھروں کی طرف خوشی خوشی لوٹتے ہیں۔ مسرورین خوشی خوشی، محزونین غمگین، ٹھیک ہے۔ محزونین غمگین، مسرورین خوشی خوشی۔ تو آپ نے اس پورے مضمون کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے اس کے سوال اور جواب۔ لمن ھذا البستان، یہ باغ کس کا ہے؟ کسی چیز کی ملکیت کے بارے میں پوچھنے کے لیے لمن لگایا جاتا ہے، جیسے لمن ھذا القلم، یہ قلم کس کا ہے؟ این نمشی، ہم کہاں چلتے ہیں؟ تمشون تحت الاشجار، تم درخت کے نیچے چلتے ہو۔ تمشون جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ ماذا ناکل، ہم کیا کھاتے ہیں؟ تاکلون الاسمار، تم پھل کھاتے ہو۔ ماذا نشم، ہم کیا سونگھتے ہیں؟ تشمون الازہار، تم پھول سونگھتے ہو۔ کیف طعم الاثمار، پھلوں کا ذائقہ کیسا ہے؟ طعم الاثمار حلو، پھلوں کا ذائقہ میٹھا ہے۔ وکیف رائحۃ الازہار، پھولوں کی خوشبو کیسی ہے؟ رائحتها طیبۃ، اس کی خوشبو اچھی ہے۔ وأین نجلس، ہم کہاں بیٹھتے ہیں؟ تجلسون علی المقاعد، تم بینچ پر بیٹھتے ہو۔ وماذا نسمع، ہم کیا سنتے ہیں؟ تسمعون اصوات الطیور، پرندوں کی آواز سنتے ہو۔ الی این نعود، ہم کہاں لوٹتے ہیں؟ تعودون الی بیوتکم، تم اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہو۔ هل نعود محزونین، کیا ہم غمگین لوٹتے ہیں؟ لا بل تعودون مسرورین، نہیں بلکہ تم خوشی خوشی لوٹتے ہو۔
مسرورین خوشی، محزونین غمگین. نعود جمع متکلم، تعودون جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اب اس کی تمرین دیکھیں. خاطب زملاءک وقل، اپنے دوستوں سے خطاب کریں، مخاطب ہو جائیں اور ان سے کہیں. اب یہاں جو پیچھے سارا کا متکلم کا جو صیغہ استعمال ہوا تھا، اب یہاں جمع مذکر حاضر کا صیغہ استعمال کرنا ہے اسی مضمون میں. انتم تدخلون فی البستان وتمشون تحت الاشجار وبین الازہار وتأکلون الاثمار وتشمون الازہار. الاثمار حلو اور ورائحتها جیدۃ. تجلسون علی المقاعد وتتکلمون وتمشون على الحشيش وتلعبون على الحشيش الأخضر وتعودون إلى بيوتكم مسرورين. پیچھے جو ہے اپنے بارے میں بتا رہے تھے نا، ہم ایسے کرتے ہیں، تو یہاں یہاں یہ بتانا ہے کہ تم سب ایسے کرتے ہو. یہ جملہ پورا کا پورا وہ مضمون کے ساتھ آپ نے خود بخود بنانا ہے. اور یہ کیسے بنے گا، وہ پیچھے جو مضمون ہے وہ اگر آپ کو زبانی یاد ہوگا تو یہ مضمون آپ آگے جوڑ کر خود ہی بنا سکتے ہیں. خاطب الطفلات وقل، بچیوں سے مخاطب ہو جائیں اور ان سے کہیں. انتن تدخلن فی البستان وتمشین تحت الاشجار وتلعبن على الحشيش الأخضر وتجلسن على المقاعد وتعودن إلى البيت محزونات. تو اس طرح آپ نے مؤنث جمع مؤنث کی طرف خطاب کر کے آپ نے یہ جملہ اور یہ مضمون مکمل کرنا ہے. اوپر جو ہے جمع مذکر کی طرف خطاب کر کے آپ نے اس مضمون کو مکمل کرنا ہے. تیسرا ہے کمل العبارات التالیہ، آنے والے عبارت کو مکمل کریں. پیچھے جمع متکلم مضارع کا صیغہ استعمال ہوا تھا، تو اب یہاں سے آپ نے جمع متکلم فعل ماضی کا صیغہ استعمال کرنا ہے. دخلنا فی البستان ومشینا تحت الاشجار وبین الازہار ولعبنا علی الحشیش الاخضر وجلسنا علی المقاعد. اس طرح تو یہ تین جو مضمون ہیں آپ نے خود بخود لکھ کر یاد کرنے ہیں. اگلا مسئلہ ہے ترجم بالاردیہ. یقول الوالد لابنہ، والد اپنے بیٹے سے کہتا ہے یا بنی اذهب الى الحدیقۃ والعب فیہا، میرے بیٹے باغ میں جاؤ وہاں کھیلو. وانظر الى اشجارہا وازہارہا، اس کے درختوں اور پھولوں کو دیکھو. واجلس علی حشیشہا، اس کی گھاس پر بیٹھ جاؤ. ہا ضمیر جو ہے حدیقہ کی طرف لوٹ رہی ہے ان سب میں. حدیقہ چونکہ مؤنث ہے اس لیے ہا مؤنث والی ضمیر لے کر آ گئے تینوں میں. ولا تقطف ثمرۃ، پھول مت توڑو. قطف یقطف، پھول توڑنا یا پھل توڑنا. ثمرۃ پھل، ولا زہرۃ نہ پھول. ولا تکسر غصنا، کوئی ٹہنی مت توڑو. درخت کی جو ٹہنی شاخ ہوتی ہے اس کو غصن کہتے ہیں. کسر یکسر توڑنا. قطف یقطف پھول پھل توڑنا. کسر یکسر کوئی بھی چیز توڑنا. ولا تضرب احدا، کسی کو مت مارو. وامشی فی الطریق، راستے میں چلو. وانظر امامک، اپنے سامنے دیکھو. ولا تلتفت یمینا ولا یسارا، دائیں بائیں مت دیکھو. التفت یلتفت، التفات کہتے ہیں دائیں بائیں دیکھنا، تو لہذا دائیں بائیں مت دیکھو. وانظر امامک، اپنے سامنے دیکھو. کون المثنى والجمع من الافعال الآتیۃ، آنے والے افعال سے آپ نے تثنیہ اور جمع بنانا ہے. جیسے اذهب فعل امر ہے جاؤ، تثنیہ بنے گا اذهبا اذهبوا. العب کھیلو، العبا العبوا. انظر دیکھو، انظرا انظروا. اجلس بیٹھو، اجلسا اجلسوا. امشی چلو، امشیا امشوا. لا تجلس مت بیٹھو، لا تجلسا لا تجلسوا. لا تضرب مت مارو، لا تضربا لا تضربوا. لا تلتفت متوجہ مت ہو جاؤ، لا تلتفتا لا تلتفتوا. لا تضحک مت ہنسو، لا تضحکا لا تضحکوا.
لا تکسر مت توڑو، لا تکسرا لا تکسرو، لا تجلس مت بیٹھو، لا تجلسا لا تجلسو، ٹھیک ہے۔ معنی دیکھیں، لا تخاصموا آپس میں جھگڑا مت کرو، لا تکسر لا تقطف، یا بنیا نزہۃ تفریح، یہ سارے معنی بھی پیچھے پڑھ لیا آپ نے۔ دائماً ہمیشہ، حشیش گھاس، کبن بنائیں، فی اثناء الدراسہ تعلیم کے دوران، اثناء الدراسہ تعلیم کے دوران، اثناء دوران کو کہتے ہیں، آگے کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں، اثناء الطعام کھانے کے دوران، اثناء الدراسہ پڑھائی کے دوران، اثناء عمل کام کے دوران، ٹھیک ہے، اثناء النوم نیند کے دوران۔